وزیر اعظم کا استقبال وزیر اعظم کرے گا، وزیر خارجہ کا استقبال وزیر خارجہ کرے گا. یعنی اس کا مطلب ملمہ زدہ تصنع سے بھری سیاست میں بھی رتبہ شناسی کا معیار یہ ہے کہ ہمیشہ استقبال ہم منصب کا ہوتا ہے، منصب سے کم والے کا نہیں ہوتا. کہ یہ میرے مولا علی ابن ابی طالب، آپ کا منصب بہت بلند ہے، آپ امام المتقین ہیں، آپ استاد جبرائیل ہیں، لیکن آپ کا منصب بعد نبی ہے، سیدہ کا منصب حیات نبی میں ہے. ایک صاحب منصب دوسرے صاحب منصب کا استقبال کر رہا ہے. مادر سید الاولیاء و سید الشہداء، خاتون جنت بطول عذرا، فخر آسیہ ہاجرہ مریم حوا سارہ، عظمت زہرا سلام اللہ علیہا بلند الصلوات. اسی طبقے کی عملی رہنمائی کے بارے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ شہزادی ایک مثالی دختر، شہزادی ایک مثالی شریک حیات، اور شہزادی ایک مثالی ماں. کیا کہنا شہزادی آپ کی عظمت کا، آپ علی مرتضیٰ جیسے کی شریک حیات. پیغمبر کی حدیث ہے کہ بے شک فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے. یہ کفو کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ شادی کے لیے جیسے ہم رشتے تلاش کرتے ہیں. جی بقیہ حدیث آپ نے نہیں سنی. علی کا کوئی کفو نہ ہوتا آدم سے لے کے آج تک. اور فرمائیے گا یہ حدیث رسول ہے، آدم سے لے کے آج تک علی کا فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یعنی جس میں انبیاء بھی موجود ہیں، رسول بھی موجود ہیں، کوئی بھی باعتبار کردار سیدہ کا ہمسر نہیں ہے، بس علی ہے. اور دیکھیے گا یہ فاطمہ کی منزل کہ خیبر کی جنگ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے آپ کی رحمتیں تمام کہ خیبر کی جنگ ہے، بخاری میں لکھ رہا ہے تاریخوں میں کہ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ مسلمان عورتیں کہتی تھی کہ علی تیرے بچے بھی ہیں. تیری بدولت پیٹ بھر کے کھانے کو ملا. نہ تو بچہ سماج سنائیے کہ ضرب سیدہ کا دیکھیے، ضرب پہ اپنے مولا کا دیکھیے. تیری بدولت ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں ملی، کھانے کو ملا. ایک شمشیر خارا شگاف کی بدولت، اور ایک مسلمان کو ایک اونٹ کی کھال کے اتنا سونا ملا. 90 من کھجوریں ملی. تاریخی لکھ رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ فتح خیبر کے بعد جب میرا مولا مدینے میں واپس آیا اور اپنے گھر میں گیا تو صرف ہاتھ میں شمشیر کی، تلوار کی، ذوالفقار جسے لہراتے ہوئے داخل ہوئے. جناب فاطمہ زہرا میلاد شناس رسالت، میلاد شناس امامت، گھڑی میں رسالت بھی ہے، گھڑی میں امامت بھی ہے. امامت آغوش میں پروری کوئی بات.
میری شہزادی نے کچھ نہیں کہا، مگر پزا پڑھ کے کہنے لگی اے مولا اے آقا، وہ خچر کہاں ہے مال غنیمت کے جو آپ کا حصہ ملا ہے، وہ کہاں ہے؟ کیا وہ خچر پیچھے آ رہے ہیں؟ ذرا دیکھ لیجیے سر اس کا جو مالک ہے کائنات۔ جناب سیدہ نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ جناب فضہ نے کہا، تو آپ نے جناب فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فضہ تم سے کیا بتاؤں، یہ جو مال غنیمت ملا تھا یہ ان کے باپ کی رسالت کا صدقہ تھا، اور ہم پر صدقہ حرام ہے، اس لیے راستے میں محتاط ہو دیا۔ بس اداروں، آپ کے اذان عالیہ کو اس منزل تک میں نے پہنچایا، مگر میں یہ قطعی نہیں بھولا کہ آج محرم کی دوسری تاریخ، اور بے شک آپ کے دل بھی گریہ کے لیے آمادہ ہیں، اور تاریخ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آج وہ قافلہ جو 27 کو چلا تھا وہ دوسری محرم کو کربلا کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ عزادارو، یہ پنچیتا جو آپ نے بچھایا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی میزبان وہ بیوی ہے جو بالوں کو بکھرائے ہوئے دعا دیتی ہے، اے پالنے والے میرے لال کے رونے والوں پر رحم کر۔ یہ پنچیتا وہ ہے جسے امام بچھاتے ہیں۔ تصور کیجیے امام رضا علیہ السلام محرم کا چاند دیکھتے تھے، امامہ اتار کے رکھ دیتے تھے، مجلس ہو رہی ہے، حضور محرم میں امام رضا علیہ السلام کے گھر میں پردہ پڑا ہوا ہے، اہل حرم پس پردہ بیٹھے ہوئے سماعت فرما ہے۔ توجہ سنیے گا، پھر مصاب ہوئیے گا، سماعت فرما رہے ہیں۔ دیوبل خزائی یہ شاعر ہیں اہل بیت کے، یہ منبر پر گئے، انہی نے مرثیہ شروع کیا۔ مرثیے کا ایک مصرع سنیں گے، شعر ترجمہ سماعت فرمائیں۔ دیوبل کہتے ہیں کہ فاطمہ ارے آ کے دیکھیے کس طرح آسمان عز و شرف کے ستارے زمین پہ بکھرے ہوئے، یہ کہاں کہاں ہیں ستارے؟ جناب دیوبل کہتے ہیں کوئی ستارہ، توجہ سے سنیے گا، کوئی ستارہ مدینے میں ہے، کوئی ستارہ جنت البقیع میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی نجف میں ہے، کوئی کاظمین میں ہے۔ میرے امام گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، پڑھ کے بازی کہا اے دیوبل ایک شعر اور پڑھ دے۔ دیوبل کہتا مولا کیا شعر ہے؟ کہا پڑھ دے کہ یہ عز و شرف کا ایک ستارہ مشہد میں بھی ہے، اور مشہد کا نام لیا، خیمے کے اندر آواز گئی، ارے بہن فاطمہ تڑپ گئی، ارے بھیا یہ آخر مشہد میں کون ہے؟ کہا بہن تمہارا بھائی ہے۔ پتا چلا شہزادی روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ ہے مجلس عطا کا انداز۔ ایک بات آپ سے گزارش کروں گا، صاحبان نظر ہے کہ خدا را رونے میں بخل نہ کیا جائے، خدا را رونے میں کوتاہی نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ رونا ہمارا قومی تشخص ہے، ہماری علامت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے۔ عزادارو، امام محمد باقر علیہ السلام کی تمنا سنیں گے آپ؟ مجلس ہو رہی ہے، ذاکر منبر پر ہے، اور کیا کرنا اس ذاکر کی عظمت کا جو بالائے منبر ہے،
کہ باقی مجلس سنتے سنتے میرے آقا متوجہ ہوئے اپنے صحابی کی طرف، کہا ابو بصیر میرے جد کے مسائل تم سن رہے ہو، رو نہیں رہے ہو؟ ابو بصیر نے کہا نہیں آقا میرا گمان ہے، میں رو رہا ہوں، آپ کو جب نکال رہا ہے۔ کہا نہیں ابو بصیر تم نہیں رو رہے ہو۔ کہا مولا میں کیسے یقین دلاؤں، ارے آپ کے جد کے مسائل بھی ایسے کہ جو سنے گا روئے گا۔ کہا نہیں ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو۔ کہا مولا کیسے رویا کرو؟ کہا ایسے رویا کرو جیسے جنت میں حسین کی بات۔ کہا آقا کیسے روتی ہے دادا؟ کہا اپنے بالوں کو بکھرا دے، باتیں کرتی ہے ہائے میرے پیارے، ہائے میرے مظلوم بچے، جلال اللہ خیر جلال آپ نے حق ادا کر دیا، مگر میں کچھ تو تاریخ کی مناسبت سے پڑھوں گا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قافلہ دوسری محرم کو کربلا پہنچا، خاک کربلا نے استقبال کیا، زینب اتری جسم پر کربلا کی زرد ریت اڑ کے پڑی، بے چین ہو گئی، ناک میں کچھ عجیب و غریب خوشبو آئی، کہا فضا میرے بھائی کو ملاؤ۔ امام آئے، کہا بھیا یہاں نہ ٹھہریے، یہ بڑی ہولناک جگہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے آئی میرے کسی بیوی کے بند کر کے ہونے کی خدا ہے۔ ادادارو بس ایک واقعہ پڑھ کے آپ کی زحمت ہے تمام۔ یہ واقعہ میں نے تاریخوں میں دیکھا ہے، 4 محرم کے بارے میں بھی ہے، مگر میں نے دوسری محرم کے لیے بھی دیکھا ہے کہ قیام حسینی نصب ہوئے، اتنے میں ابن رکاب کا نیا رسالہ آیا 4000 سواروں کے ساتھ، ان کے پاس اس وقت تک وہ تنہا تھا، اس کے ساتھ 1000 سوار تھے، 4000 سوار اور آئے، اور آج انہوں نے نیا حکم امتداد کا پہنچایا کہ حسین کو ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں پینے کے لیے پانی نہ ہو، ذرا غور فرمائیے گا، جہاں سبزہ نہ ہو تاکہ حسین کے بچے پیاسے رہے، ان کے گھوڑے بھوکے رہے۔ آیا وہ، اس نے پیغام دیا کہ یہ خیمے ہٹا دیے جائیں، چند جملے سنیے گا انشاءاللہ بے حد مساف ہوئی ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اس نے جب کہا کہ خیمے ہٹا لیے جائیں، کسی نے اطلاع دی، ابو الفضل عباس آئے، کہا تیری مجال کہ تو ہمیں یہ حکم دے کہ ہم نے زمین خریدی ہے، اسے ہمیں اس زمین سے کوئی نہیں بتاتا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہتے ہوں کہ اس نے حصے کے لیے آپ جنگ کریں تو ہم تیار ہیں۔ آپ نے کہا بے شک ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر یاد رکھ اے ابن رکاب کہ اگر تو نے ہم سے جنگ کرنا چاہی تو خود خوراک کا پانی تیرے لہو سے چرب ہو جائے گا، ہم خیمے نہیں ہٹائیں گے، تیرا جو جی چاہے کر لے۔ عباس بھی بھر گئے، علی اکبر بھی بھر گئے، قاسم نے نیچا کھینچا، خائد زہیر بہن آئے، مولا خیمے میں ہٹائیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ واردات قلبی ہے، میرے امام خیمے نہ جانے کس نے یہ خبر پہنچا دی شہزادی زینب تک کہ جنگ چھڑنے والی ہے، غازی جلال میں ہے، کون روکے؟ سنیے گا، کون روکے؟ جناب زینب نے کہا بھیا آپ جا کے منع کیجئے، اے عباس میں نے تجھے پالا ہے، منع کیجئے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ کہا شہزادی تم خود بلا کے عباس سے بات
ممالیت پر جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم ان اشتیا کو ایک قدم آگے نہ بڑھنے دیں. یہ جلال غازی کا کہ کوئی فوج رکی نہیں, صلاح جنگ سے آراز تھا. علی کا شیر فاطمہ کی بیٹی کے سامنے آیا, ہاتھ جوڑ کے آیا, کھڑا ہو گیا. شہزادی جو حکم ہو فوراً بتا دیجیے کیوں بلایا. کہا بھیا عباس کیا بات ہے, صلاح جنگ کرنے جا رہے ہو. کہا شہزادی اس وقت نہ روکیے. ارے یہ بہت تھوڑے ہیں, اگر ہم آج پسپا ہو گئے تو پھر ہمارے بچے کل پانی کو ترسیں گے. اے شہزادی ہمیں نہ روکیے. کہا بات تو سنیے گا, بدلے بتائے تھے انشاءاللہ بے حد ہوئیے گا, بے حد مساف ہوئیے گا. فرماتی ہیں شہزادی اے عباس, ارے یہ ابھی تو کوفے کی فوج ہے, پھر تو شام کا لشکر آئے گا. کہا کوفہ نہیں شہزادی, پوری دنیا عرب لگا ہے. تب بھی عباس سے نہیں ہٹائے گا. پوچھا عباس ارے تیری جوانی مجھے بہت عزیز ہے, تو جب نہ کر. یہ بھیا تمہیں اتنا اصرار کیوں ہے؟ جو سبب بتایا ہے سنیے گا, خون کے آنسو ہوئیے گا. فرماتے ہیں منفضل عباس اس لیے مجھے اصرار ہے شہزادی کہ ان لوگوں نے میرے آقا میرے بھائی حسین کو مظلوم سمجھ رکھا ہے. عباس کی زندگی میں حسین کو کوئی مظلوم نہیں سمجھ سکتا. میں خیمے نہیں ہٹاؤں گا اور جناب زینب بے چین ہو گئی. کہا عباس ارے اگر تم خیمے نہ ہٹاؤ گے تو زینب باہر نہیں ہٹا. ارے عباس نے تلوار کا چکر کر دی. اے شہزادی عباس کی زندگی میں آپ لگے آپ کے حکم پر میں سر جھکاتا ہوں. اللہ لعنت اللہ علیہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا وسيدنا ونبينا یہ بات اس کائنات بنایا وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو اپنے آپ وجود میں آ گیا حادثہ. اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا چند لمحات میرے ساتھ چلیے کہ وہ حادثہ کسے کہتے ہیں, منصوبہ کسے کہتے ہیں. کسی جگہ کھدائی ہونے لگی, پتھر نکلنے, کوئی چوکور ہے, کوئی نکیلا ہے, کوئی گول ہے, کوئی بہترین شکل کا ہے, مختلف شکل کے نکلنے لگے پتھر. کیا آپ کے ذہن نے یہ قبول کیا کہ یہ پتھر کسی نے جان بوجھ کے, یعنی ان پتھروں کے شخص نے بتا دیا کہ یہ منصوبہ نہیں ہے حادثہ. لیکن اگر اسی کھدائی کے دوران آپ جانتے ہیں آپ کے ملک میں حدود وادی سندھ رہی اسی طرح سے آپ کہ زمین کھودی گئی, اس میں سے چمچے نکلنے لگے, پتیلیاں نکلنے لگی اور پلیٹیں نکلنے لگی. عام افراد کے لیے
کیا ہے کہ جو چیزیں نکلی ہیں ان سے آیا ہے کہ یہ ذہن انسانی کی کار فرمائی اور فرمائیے ایک آپ کو دیوانہ ملا ذہنی اختلال کا شکار خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو مگر دیوانہ ہونے سے پہلے مطلب اٹھائیں گے آپ کا دکھا وہ کھڑا ہو کے پوری تقریر کرنے لگا الفاظ بھی ہے الفاظ کی نشست بھی ہے شوکت اظہار خیال بھی ہے مگر اس کے بعد معنویت نہیں ہے ایک میں ممبر پر آیا میرے پاس بھی وہی الفاظ ہیں وہی جملوں کی ساخت ہے وہی انداز گفتگو ہے مگر آپ نے یہ کہا کہ وہ جو تقریر کی دیواریں تھی وہ تو مجلوب کی بکواس تھی یہ مقرر کی ہنر آتی غور فرمائیے کون سا ایسا معیار آپ کے پاس ہے جس سے ناپ کے آپ نے بتا دیا کہ وہ لاشعوری حادثہ ہے یہ شعوری منصوبہ ہے تو جو سوال فرمائیے یہ شعوری منصوبہ ہے وہ لاشعوری حادثہ ہے میں آپ کے سامنے ایک معیار پیش کر رہا ہوں تو اس کی طرف توجہ دیجیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لاشعور میں یہ تصور موجود ہے کہ اگر کوئی چیز مقصد کے تناسب کے اعتبار سے نظم و ضبط اور ترتیب کے لحاظ سے قائم ہو تو وہ منصوبہ ہوتی ہے اگر نظم و ترتیب نہ ہو تو وہ حادثہ ہوتی ہے اگر اس پورے نظام کائنات میں اس نظام کمچی میں آپ کو ترتیب نظر آئے سمجھ لیجیے یہ منصوبہ ہے اگر پوری نظام کائنات بے ترتیب ہو تو یہ حادثہ دو تین مثالیں میں پیش کروں گا بات کو آگے بڑھا دوں گا جو حضور والا اور کیجیے گا دیکھیے منصوبہ ہے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ہوا ہر جگہ موجود ہے آپ بھاگنا چاہیں ہوا سے ہوا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے کیوں اس لیے کہ وہ خالق کائنات آپ کی ہدایت کا ذمہ دار ہے آپ ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس نے ضرورت حیات کو جز حیات یہ بھی کہ انسان ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتا اس سے زیادہ دیر پانی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوا کے لیے کسی ڈور اور رسی کی ضرورت نہیں ہے مگر پانی کے لیے پانی کو منصوبے کا حصہ بنا دیا خود حاصل کرو پانی ملے گا اگلی منزل ذرا غور فرمائیے گا یہ جسم انسانی کی ساخت کے مطابق خالق کائنات نے جو پورا نظام نظم کیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایک منصوبہ راستہ ذہن ہے جو اس کائنات کے بچے بنا اور آگے بڑھیے اس کے بعد کی منزل غذا تو غذا کا حصول طویل دنیا اور منصوبوں کا محتاج بنا ہے کیوں اسی لیے کہ ضروریات حیات کی پوری ہوتی رہے اور انسان کے آقا اور جوارے بھی رہ کرتے آتے حضور والا ایک وہ کہہ رہا ہے اور فرمائیے کہ اس کی طرف سے عمل ہو رہا ہے جسے خود کوئی ضرورت نہیں اب جو خالق کائنات نے یہ کہا کہ تمہارا خود وجود جب آئے کا ضرور ہے میں آپ کے سامنے بچے ہیں وہ زیادہ آسانی سمجھیں گے بڑے اردو حاصل ہوں گے میں جو پڑھاتا ہوں اس کی میں ابتدائی اس کی کتاب نہیں تو آپ کے سامنے ایسے ہوگا کہ حضور شکلیں جتنی ہوتی ہیں جیومیٹری کی ان میں بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے نقطہ پوائنٹ اس کے خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ لمبائی ہوگی نہ چوڑائی ہوگی نہ اونچائی اسے پوائنٹ کہتے ہیں جس میں نہ لمبائی ہو نہ چوڑائی ہو نہ اونچائی ہو جس میں صرف لمبائی
اسے تحریک، اسے خط کہتے ہیں. وہ اسٹریٹ لائن ہے، لکیر ہے، جس میں لمبائی اور چوڑائی دونوں ہوں، وہ سطح کہلاتی. سرفیس جس میں لمبائی چوڑائی اور اونچائی ہو تو کرنا کہلاتی ہے جسم. حضور علیہ حضرت آپ کے ساتھ جتنی سطح پر جتنی شکلیں ہیں ان میں کوئی شکل ہے ٹرائنگل کی، مثلث، کوئی مستطیل، ریکٹینگل، اور ہر شکل جس میں لمبائی اور چوڑائی ہے اس کا ایک مرکز، توجہ سماعت فرمائیں، ایک سینٹر ہوتا ہے. بس اس سینٹر کی وضاحت کر دو، اس کے بعد آپ کو آگے بڑھاؤ. سینٹر کسے کہتے ہیں، مرکز کسے کہتے ہیں؟ مرکز اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک شکل کے نظر رکھیں، وہ ہے دائرہ. سرکل، سرکل کی خصوصیت یہ ہے، بچے اس سے محدود ہوں گے. سرکل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر جگہ سرکل کی سرحد کا ہر حصہ مرکز سے یکساں فاصلے پہ رہتا ہے. یہ یکسانیت کسی اور شکل میں نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے سرکل کی سرکل کے سلسلے میں عرض کیا. اب اس نقطے کی، اس مرکز کی اہمیت کو سمجھ لیں، اس سے آپ کو خدا کا حکم سمجھ میں آ جائے کہ یہ مرکز جو ہے یہ نقطہ ہے. جیسا میں نے آپ سے کہا، نقطے کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ لمبائی ہے، نہ چوڑائی ہے، نہ اونچائی ہے. حضور اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکز ایک ہوگا تبھی درست ہوگا. ایک سے زیادہ غلط مرکز ہو سکتے ہیں، صحیح مرکز بس ایک ہوگا. نقطہ واحد. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دکھائی نہیں دے گا. کیوں نہیں دکھائی دے گا؟ چاہے اتنی باری پینسل سے آپ رکھیے، اگر پینسل کا نقطہ بن گیا تو حضور کو جسم بن جائے گا. دکھائی اس وقت دے گا جب یہ جسم ہو. اس کا مطلب وجود ہے، مشاہدے سے ماورا موجود ہے. اگر اس میں جسم ہے تو کسی ایک جگہ سے قریب ہوگا، کسی ایک جگہ سے دور ہوگا. اس کے بعد تیسری خصوصیت کہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک یہ ناقابل تقسیم ہے، یہ بانٹا نہیں جا سکتا. اگر بانٹا جا سکتا تو کسی ایک حصے سے قریب ہوتا، کسی ایک حصے سے دور ہوتا. ماشاء اللہ آپ کی توجہ کے لیے غیر مشہور کہ حضور اگر یہ بانٹا جا سکتا، یہ ناقابل تقسیم ہے. میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں. عربی میں دو الفاظ ہیں، صحابہ نے نظر توجہ دیجیے. 2 الفاظ ہیں، ایک ہے واحد،
کنزم کلیم، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے خلق کیا ایک نور کو، توجہ سماعت فرمائیے، ایک نور کو خلق کیا۔ میں کنز مخفی تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ کب خلق ہوئے محمد، خالق اعلان کر رہا ہے میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کیا، تو کب خلق ہوئے؟ جب کچھ نہ، ماشاءاللہ، جب شاہراہ کائنات انسان تھی، جب لفظ نہ تھے، جب حرف نہ تھے، جب گفتگو نہ تھی، حضور نہ سمندر کا کنارہ تھا، نہ دریاؤں کی روانی تھی، نہ سمندر کی وجدانی تھی، نہ حضور سایہ تھا، نہ دھوپ، نہ رنگ تھا، نہ روپ، حضور والا نہ کیف تھا، نہ کم، نہ وجود تھا، نہ عدم، بس ایک خدا لازوال تھا اور صاحب لولا۔ مسند امام احمد بن حنبل، بڑی مشہور شخصیت امام احمد بن حنبل، اور میں نہیں سمجھتا لیکن جلوہ میرا ہوتی ہے ترکیب پر، ترکیب فضیلت کے قواعد میں بھی مرتب کر دیجیے تو چاہیے لکھو۔ دیکھیے جذبہ محبت اہل بیت کا کس طرح، بابا کیا اتنے ناموں میں علی کی کوئی جگہ ہے؟ اور بتائیے گا یہ تجسس ہے ذہن مسلم کا، کیا اتنے ناموں میں علی کی کوئی جگہ نہیں؟ جو سوال کیا ہے اس کی طرف توجہ دیجیے گا۔ ان کے والد جناب حنبل نے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ دیکھے علی کا شمار صحابہ میں اکٹھے ہو گیا، علی و آل محمد میں، تو حضور وہی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ لکھی کہ وہ پیغمبر جی نے فرمایا کہ انا ولی ولی اس حدیث کی اہمیت اور علماء رضی اللہ عنہ تو ذہن میں ایک تصور یہ ہے جیسے سنسان کائنات کی شاہراہوں میں ایک شمع، مگر یہ روایت کیا آتی ہے کہ جبریل نے آ کے پیغمبر پر جو وحی نازل ہوئی تو مان اللہ نے اسے پڑھایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے بعد کی بات نہیں ہے کہ وہ پیغمبر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں نے پڑھا۔ ماشاءاللہ میں نے جو روایت دیکھی وہ آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں کے سلسلے کی آخری بات کہ حضور پیغمبر فرماتے ہیں ذرا دیکھیے جب جبریل پیدا ہوئے تو میرا نبی دیکھ رہا ہے، جبریل خلق ہوئے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ استاد جبریل کے، تو کب علی نے علی کے مدرسے میں طالب علم نے ضامن ادب طے کیا، وہ روایت پیش کر رہا غور فرمائیے
رسول گردش کر رہا تھا فضا میں، جبرائیل پیدا ہوئے، آواز آئی جبرائیل بتاؤ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ جبرائیل نے چاروں طرف دیکھا، کچھ سمجھ میں نہ آیا، لائن ہے فرشتہ، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بھائی نے کہا، میرے بھائی علی نے کہا کہہ دو جبرائیل کہ تو رب جلیل ہے، میں عبد جلیل جبرائیل ہوں۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ پہلا سبق ہے جو جبرائیل نے پڑھا ہے، پڑھانے والے علی، استاد جبرائیل علی۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہیں وہ جبرائیل کی الفاظ میں ادا ہوئے ہیں کہ جبرائیل نے جب دیکھا کہ آواز آئی ہے جبرائیل کا تو جبرائیل سمجھے کہ یہی خدا ہے جو بتا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے حسینی تو پاگل تھا جو خدا کہہ گیا، یہ جبرائیل کو کیا ہو گیا ہے، جالی پر خدائی کا سوال ہے۔ یہ منزل اول ما خلق اللہ ہے، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا، یہ پہلے آپ کی زحمت کمال کروں گا کیا انشاءاللہ کہ جبرائیل کی پیدائش کا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ اب چل قدم آگے اور بڑھیے، تاریخ آدمیت شروع ہوئی، آدم پیدا ہوئی، پتلا بنا، آپ کے علم میں 1000 سال تک سنتا ہے، پتلا بنا، پیغمبر کا وہ قول یاد رکھیے گا، اول ما خلق اللہ ہے۔ آدم کے بارے میں حقیقت یہ ہے، قرآن میں بھی ہے، بائبل میں کہ جناب آدم مٹی سے خلق ہوئے۔ آدم کی اصل کیا ہے؟ مٹی۔ محمد کی اصل کیا ہے؟ نور۔ اور فرمائیے گا دونوں کا توازن پیش کر دوں کہ آدم کی اصل ہے مٹی، محمد کی اصل ہے نور۔ ایسی کی ایک مسئلہ ہے کل شیء یرجع الی ہر شے اپنی اصلی کی طرف راجع ہوتی ہے، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ آدم کی اصل تھی مٹی، تو مٹی نے آدم کو وہاں سے یہاں بلایا۔ محمد کی اصل تھی نور، تو مرکز نور نے محمد کو یہاں سے وہاں بلایا۔ محرم کی تیسری اور آپ کا اجتماع حسینیت کے نام پر، اور یاد رکھیے حسینیت ایک پیغام ہے، حسینیت ایک ادارہ ہے، یہ بشک بشیادہ ذہن مسلم کی ایسی عملی درجگاہ تو انہوں نے اس پر شیعہ کو بچھایا تھا، اور گویا آپ کے علم ہے وہ روایت کہ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ پیدا ہوئے، علم ہوا تھا انہیں کہ میرا بچہ
جاتا ہے. تو حضور میں آپ کے سامنے ایک حقیقت عرض کر دوں کہ حقیقتاً میرے مولا کسی ایک منزل پر بھی مولا نے شکست نہیں. مولا ہر منزل پر فتح یاب رہے. اس لیے کہ فتح و شکست کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو قتل کر دے وہ پاتے. جو قتل ہو جائے وہ مقتول ایسا نہیں ہے. یزید کا مقصد امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا نہیں تھا. حسین کا مقصد شہید ہونا نہیں تھا. یزید کا مقصد تھا بیعت لینا. اور بتائیے میرے مولا کا مقصد تھا بیعت سے انکار کرنا. اگر یزید بیعت لینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ باتیں ہے. اگر امام حسین بیعت کے انکار پر ثابت قدم رہے تو حسینیت باتیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ روز عاشورہ یہ نام ہے میرے مولا کی جنگ کا. روز عاشورہ نام ہے میرے مولا کی فتح کا. جب میرے مولا فتح و ظفر سے ہمکنار ہوگا. یاد رکھیے کسی قوم کو جب فتح ہوتی ہے تو شکر کردہ لشکر کا سپاہی جا کر دوسرے لشکر سے ملتا ہے. واقع فوج کا سپاہی کبھی لشکر چھوڑ کے نہیں جاتا. اگر لشکر شام واقع ہوتا تو وہ اتنے لذیذ چلے آئے اس لشکر کو چھوڑ کے جانا تھا. اور علامت فتح حسین ہے جو روز عاشور شیر و شیرا بھی چھوڑ کر حضور وہ پانی چھوڑ کر پیاس کی طرف آیا. وہ بھوک وہ حضور حکم شیری چھوڑ کر بھوک کی طرف آیا, پیاس کی طرف آیا, اس زندگی چھوڑ کر موت کی طرف آیا. آپ کے علم میں ہے میرا دل چاہتا میں اڑ کے آپ کے سامنے بتائے بیان کروں. وہ اڑ کون ہے ذرا توجہ سوال فرمائیے گا. یہ اڑ وہ ہے جو بتا کے مسائل کربلا کا ذمہ دار اسنائے سفر میں ملا ہے. لجام طرف کا ہاتھ ڈالا عباس کی کیوریوں کے بل پر تیری کے مجال کہ تم نے میرے آقا کی لجام طرف کا ہاتھ ڈالا. مولا نے کہا اے تیری ماں تیری ماتم میں بیٹھی. لڑک گیا جب جملہ کہا اس نے. کہا مولا یعنی عرب میں محاورہ یہ تھا کہ اگر کسی کی ماں کا نام لینا یہ گالی سمجھا جائے. اس نے کہا میرے آقا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا مگر مولا میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو نہیں لے سکتا. اے مولا میں آپ کی ماں کا نام آپ کی ماں گرامی کا نام نہیں لے سکتا احترام کے بغیر. مگر میں معمول اس پر ہوں کہ آپ کو لے کے جاؤں. اچھا امام نے دیکھا کہ گھوڑوں کی سواری کے آپ سے باہر نکلی. دیکھیے یہ حقوق انسانی کا کتنا بڑا خیال ہے.
साथ लड़ते जंग करते शहीद हो जाते अल्लाह, तो हमारे लिए क़यामत तक रोने को काफी था। मगर क्या कहना मेरे आका के बलबले इमाम ने अपने लश्कर को भी मुरतब किया उसी अंदाज से जैसे बड़ा लश्कर मुरतब होता है। इधर भी मैं मना, इधर भी मैं जरा, इधर भी कल लश्कर। उमर के साथ ने जो पहला तीर रिहा किया है, ये करके ना मैंने पहला तीर रिहा किया, और उसके बाद उसमें जंग मखदूबा का एक मंजर पेश करके आपकी जहमतें तमाम करूं। लिखा हुआ है कि 60,000 तीरंदाज है। जंग मखदूबा का मंजर और आप अंदाजा कीजिए उस बेपनाह फिदा टाइम जिसका मुजाहरा असहाब हुसैन ने किया है, जब 60,000 तीरंदाज और उनको हुक्म दिया कि तीर रिहा करो लश्कर हुसैन की तरफ। 7,000 तीर चलाने वाले और निशाना आदम सिर्फ 72 तीर, 72 भी नहीं, 71 तीर है। 72 की तादाद पूरी करने के लिए असरत का कहवारा भी बाहर लाना पड़ेगा। सिर्फ 71 तीर, मगर क्या कहना हुसैन की वफादारी, अजीबुल मिसाल वफादारी। ज़ुहैर ने हबीब से कहा, हबीब ने मुस्लिम से कहा, मुस्लिम ने कुरैश से कहा कि भाइयों हमने रात में जो अहद वफा किया था उसके पूरा करने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ो, अपने सीनों पर तीरों को रोक लो ताकि ये तीर हमारे जिस्मों पर लगे, ये हुसैन के किसी अजीब के जिस्म पर न लगे, ये खेमे की तरफ न जाए, किसी बच्चे की तरफ न जाए। लिखा है कि घुटने टेक के अंकार खड़े हो गए, शाने से शाना मिला के, और उसके बाद जब तीर आने लगे तो अदादारों 7,000 तीर, 72 का मुख्तसर निशाना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे जैसे ये तीर लश्कर हुसैन के करीब आते जा रहे हैं, ये अब तीर नहीं है, ये लोहे की चादर है जो इस पूरे 72 के लश्कर को कुचल देने के लिए आगे बढ़ रही है। बस अंसार हुसैन की जुर्रत देखिए, बेमिसाल जुर्रत। क्या अंसार हुसैन ने, असहाब हुसैन ने शमशीर खींच ली कि बरसते हुए तीरों को तलवारों से काटते हुए, सीने पर रोकते हुए जाके दुश्मन से जंग करने लगे। हाय, मगर क्या हुआ अदादारों, जब ये जंग खत्म हुई, रोने की सदा आई मेरे मौला के कानों में। पूछा ये किसकी आवाज है? कहा ये आका, ये मुस्लिम इब्ने औसजा की कनीज है जो अपने आका की लाश पर मातम कर रही है। कहा क्या मेरा मुस्लिम शहीद हो गया? आए मुस्लिम नजर अपने दानों पे रखा, देखा हबीब के साथ में। हबीब ने पूछा ये मुस्लिम तुम्हारे बच्चा भी है, तो तुम्हारी बच्चा भी है, कोई वसीयत करना हो करो। मुस्लिम की जान निकल चुकी थी, सिर्फ निगाहों में ताकत बाकी थी। एक बार की पुतलियां घुमाई, आंखें घुमाई मौला की तरफ। ए हबीब, कोई तमन्ना नहीं है मगर मेरे आका का ख्याल रखना। अल्लाह ताला लिखा हुआ है हबीब की लाश छोड़ कर इमाम आए। क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा है जो मैदान की तरफ बढ़ रहा है। कहा जाओ, इस बच्चे को पकड़ के लाओ, ये बच्चा मैदान की तरफ जा रहा है। आए असहाब लेके आए, रवायत बाद में पढ़ूंगा, मगर आपसे बस एक जुमला कहता हूँ, अदालतों गौर कीजिएगा कि असहाब गए होंगे, बच्चे को समझा के लाए होंगे, तसल्ली भी होगी, दिलासा दिया होगा, तमाचे तो न माने होंगे, जुर्रे तो न माने होंगे। आज सकीना को कोई दिलासा देने वाला नहीं था। वो बच्चा आया, इमाम के सामने खड़ा हो गया। कहा बेटे, तू किसका बेटा है? तू चला जा, तेरी माँ तेरे गम में रोएगी, परेशान होगी। कहा आका कैसे लाऊं? कहा तेरी माँ बेचैन होगी। कहा आका मेरी माँ ने मुझे भेजा है। कहा तुम किसके बेटे हो? कहा जिसकी मैयत अभी आप छोड़ के आए हैं। कहा मेरे मुस्लिम के बेटे? हाँ, मेरे सीने से लग जा, मेरे बच्चे मेरे कलेजे से लग जा। कहा बच्चे वापस चला जा, बच्चे वापस चला जा। बच्चा नहीं जाता। कहा क्यों नहीं जा रहा है? कहा
والے ہمارے نوجوان کرنے کا شرف حاصل کیا. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے رسول ہدایت کے لیے اور یہ دین حق دیگر ادیان پر ایک دن غالب آئے. 40 مشرکین پر یہ بات کہ دین ناگوار. میں نے کہا تھا کہ خالق کائنات کی طرف سے معین کردہ نظام ہدایت میں سر خود ذات آئی ہے جس نے یہ اعلان فرمایا انا علینا للہدایۃ. ہدایت براہ راست ہماری نہیں ہے. اب حضور دیکھا میں والے آدمی کی طرف پیش کیے. بہت کہنے والے مولوی ولی اللہ نام آپ نے سنا ہو. مولا کائنات کی سوال کے بتائے کے سلسلے میں ایک اور نام پیش کر کے بعد وہ دوسرے پر یہ خیال سے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھے میں اپنی ہمدانی کا اعلان کر رہا ہوں. حضور رکھ کے فلسطین بڑی مشکل یہ بھی اخبار مشکل ہے. جو یہ عہدہ ہوتا تھا خلافت عثمانی کے زمانے میں شیخ الاسلام شیخ المحدثین کا وہ علامہ سلیمان قرطوسی حنفی المسلک ان کی کتاب میں یراضی المودع مودع کے سرکش میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے قرآن کو جمع ہدایت سمجھ کے انہوں نے آئے مودع سے استفادہ کرنا. تو یہ اتنی کتابیں میں نے آپ کے سامنے حوالہ کیا جس سے موضوع کی عظمت ظاہر کرنے میں کہتا ہوں میں ہی نہیں کہ ناممکن ہے کہ کوئی میں صحیح معنوں میں پہچان لے. صحیح معرفت حاصل کرنا بشر کے لیے ناممکن ہے تاکہ نظر. اس لیے کہ یہی نہیں ابھی نہیں کوئی ناقص کسی کامل کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. کامل بتا سکتا ہے کہ ناقص کیا ہے. ناقص کیا بتائے گا جو کو سار کر جو پہاڑ پر چڑھ جائے گا وہ بتا سکتا ہے کہ میدانی علاقوں کا نشے و برات کیا ہے. جو ہمیشہ میدان میں رہے گا وہ کیا بتائے گا کہ وہ ذات کی عظمت کیا ہے. ایک جوان بتا سکتا ہے اور آپ بھی ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں میں سوال آئے گا تو سمندر اس علاقے میں نہیں سمائے گا مگر جتنا اس کا درد ہوگا اتنا تو حاصل کر لے گا. ہم سے یہی مطالبہ ہے کہ تم اپنی کشتی جہل کو کمالات محمد و آل محمد کے بحرنا پیدا کرا کر جتنا درد ہوگا اتنا اور ذات کے بارے کو پہچاننا بڑا مشکل. جبکہ خالق کائنات نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی رکھی اور خود تمہارے نفس میں رکھی. اور بھائی خالق کائنات آ گیا
اپنی خطاؤں کے لیے معذرت بھی کرتا ہوں اور یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ اسی پس منظر کے ساتھ نہیں یہ سمجھیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اب ایک بحث کی جو مغربی دنیا میں پرچلی تھی کہ حضور یہ کائنات کی دنیا یہ منصوبہ ہے یا حادثہ؟ غور فرمائیے، یہ منصوبہ ہے یا حادثہ ہے؟ جو حادثہ مانتے تھے انہوں نے اصول بتا دیا، منصوبہ ہے